اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حتیٰ اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حیث نشاء فنعم أجر العاملین وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ زمر کا آخری رکوع ہے۔ شروع سورت سے جن جماعتوں کا تذکرہ چل رہا تھا، ایک وہ کہ جو خالصتاً اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتی ہے، اللہ کے ساتھ مخلصانہ تعلق قائم کرنے والی جماعت، اور پھر اس میں بھی درجات، سب سے اعلیٰ درجہ انبیاء علیہم السلام کا، پھر صحابہ، تابعین، السابقون الاولون، اصحاب الیمین وغیرہ وغیرہ، اور دوسری جماعت وہ جو اللہ کا انکار کرتی ہے، ظلم و ستم کا نظام قائم کرتی ہے، دین میں ملاوٹ اور شرک اور کفر کو شامل کرتی ہے، یہ دوسری جماعت۔ اور اس میں بھی درجات، ایک وہ لوگ جو اس ظلم اور کفر کے سربراہ اور لیڈر ہیں، جیسے ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ، اور دوسرے وہ لوگ جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں، ان کے ماتحت، ان کے اشارے پر یہ تمام حرکات و سکنات سر انجام دیتے ہیں۔ تو دو الگ الگ زمرے وجود میں آئے، اور پھر ہر زمرے کے ذیل میں مزید جماعتیں اور ذیلی زمرات وجود میں آئے۔ زمر مختلف جماعتوں اور گروہوں کے اندر تقسیم ہونا۔ تو آخری رکوع میں اس صورت مبارکہ میں واضح کیا گیا کہ جو سچے خلوص دل کے ساتھ دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، ان کے لیے ایک نتیجہ ہے، اور جو انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے ایک دوسرا نتیجہ ہے۔ قرآن حکیم نے چونکہ پیچھے بات چل رہی تھی کہ ذات باری تعالیٰ عالم حشر میں میدان اور دربار لگائیں گے۔ پیچھے نفخے کا ذکر تھا کہ نفخ صور کے بعد لوگ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، اللہ کی تجلی سے وہ پوری کی پوری زمین منور ہو جائے گی، نور رب سے پوری کی زمین روشن، تمام لوگوں کے نامہ اعمال رکھ لیے جائیں گے، تمام انبیاء، شہداء اور تمام انسان حاضر ہوں گے، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور ہر انسان کو اس کے عمل کے مطابق سزا یا جزا جاری کی جائے گی۔ جب یہ سزا و جزا کا عمل مکمل ہوگا، اس کے بعد کا منظرنامہ اس رکوع میں بیان کیا جا رہا ہے کہ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کافروں کو ہانک کر جہنم کی طرف گروہ در گروہ لے جایا جائے گا۔ ایک ہوتا ہے سائق اور ایک ہوتا ہے قائد۔ قائد
جو ریوڑ کے آگے چلتا ہے، بکریاں، بھینس یا انسانوں کا لشکر ہے تو قائد سب سے آگے چلتا ہے، لوگ پھر اس کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے سائق، بکریوں میں خاص طور پر بھیڑوں میں بکریاں چرانے والا، وہ پیچھے ہوتا ہے اور وہ جانوروں کو ہانک کر آگے جنگل میں چرانے کے لیے لے کر جاتا ہے، پیچھے سے کہ کوئی بکری ادھر ادھر رہ نہ جائے۔ تو جو آگے والا ہوتا ہے چرواہا، وہ تو سیدھا آگے چل رہا ہے تاکہ بکریاں اس کے پیچھے پیچھے چریں، وہ قائد ہوتا ہے۔ اور پیچھے دوسرا چرواہا وہ پیچھے ہانک کر کے کوئی بکری پیچھے رہ نہ جائے، رہے تو اپنا ہانک کر ڈنڈے سے ادھر ادھر تو اس ریوڑ کے اندر اسے رکھا جائے، اسے سائق کہتے ہیں۔ قرآن حکیم نے یہاں سیقہ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ پیچھے سے ان کافروں کو ہانک کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے، اور اس کی تفصیلات پیچھے گزر چکی ہیں، الی جہنم زمرا، جہنم کی طرف گروہ در گروہ لے جایا جائے گا، چوروں کا الگ، ڈاکوؤں کا الگ، ظالموں کا الگ، کافروں کا، اور کفر کے اندر بھی جو درجات ہے اس کے مطابق ان کے، کیونکہ قرآن حکیم نے پیچھے صورت یاسین میں کہا ہے کہ وامتازوا الیوم ایھا المجرمون، سب مجرم الگ الگ ہو جائیں، گروہ در گروہ ہو جائے اپنے اپنے جرائم کے اعتبار سے۔ ایک آدمی نے کئی جرائم کیے ہیں تو ان میں جو سب سے بڑا جرم اس کا رہا ہے، جس میں زیادہ اس کا کردار ہے، وہ اس کا حصہ ہوگا، گو باقی جرائم کے حوالے سے بھی وہ ذمہ دار ہوں گے اور اس کی سزا کے بھی مستحق ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے جب ان تمام جہنمیوں کو ہانک کر جہنم کے دروازے پر لایا جائے گا، حتیٰ اذا جاؤہا، جب وہ چلتے چلتے جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے تو فتحت ابوابہا، تو اب جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے۔ جب جیل میں کسی قیدی کو لے جایا جاتا ہے تو جیل کے پھاٹک بند رہتے ہیں، یہ نہیں کہ پھاٹک قیدیوں سے جانے سے پہلے کھلے ہوئے ہوں، قیدیوں کو باہر ریوڑ کو روکا جاتا ہے، لوگوں کو باہر روک کر پھر تالا چابی استعمال کر کے گیٹ کھولا جاتا ہے اور قیدیوں کو اندر پھینک کر دوبارہ تالا لگا دیا جاتا ہے۔ اس لیے یہاں کافروں کے تذکرے میں قرآن حکیم نے کہا ہے فتحت ابوابہا۔ آگے جنت کے حوالے سے جو مسلمانوں کا تذکرہ ہے کہ انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، تو وہاں واو کا اضافہ کیا ہے کہ وفتحت ابوابہا، کہ جب جنتی جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو پھاٹک پہلے سے کھلے ہوں گے، جس کا استقبال کیا جاتا ہے کسی جگہ، تو وہاں استقبال جن کا کیا جاتا ہے انہیں باہر گیٹ پر کھڑے کر کے پھر گیٹ نہیں کھولا جاتا، بلکہ پہلے سے ہی کھلا ہوا ہوتا ہے تاکہ مہمان کا اعزاز و اکرام میں گیٹ سے باہر نکل کر اس کا استقبال کر کے اعزاز کے ساتھ اندر لایا جائے۔ صرف ایک واو کے فرق سے معنی اور مطلب میں بڑی گہری معنویت پیدا ہو گئی کہ جب یہ جہنمیوں کو وہاں پہنچایا جائے گا تو پھر فتحت ابوابہا، اس کے دروازے کھولے جائیں گے، اور اس دوران گیٹ کھولنے میں جو ٹائم لگے گا اس میں وقال لہم خزنتہا، ان سے جہنم کے جو دروغے ہیں وہ ان سے پوچھیں گے، ان سے کہیں گے الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس، تمہارے اپنے ہی انسانوں میں سے رسول تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، اور وہ رسول آ کر تم پر تمہارے رب کی آیات پڑھ کر سناتے تھے، احکامات الہیہ انہوں نے بیان کی، قرآن حکیم کی تلاوت کر کے اس کا مطلب اور مفہوم تمہیں سمجھایا تھا، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، اور تمہیں ان انبیاء نے ڈرایا نہیں تھا تمہارے آج کے اس ذلت امیز عذاب سے، جہنم میں داخل ہونے سے؟ تمہیں ان انبیاء علیہم السلام نے اور ان کے نمائندوں نے تمہیں یہ بات پہلے نہیں بتلائی، ڈرایا تھا تمہیں؟ قالوا، اب سب مجرم وہاں اس دروغہ سے بات کرتے ہوئے کہیں گے کہ بلا، کہ ہاں ایسا ہوا تھا،
کہ ہمارے پاس رسول آئے تھے، انہوں نے ہمارے رب کی آیات ہمیں پڑھ کر سنائی تھی، ہمیں ڈرایا تھا، وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، لیکن ہم چونکہ کافر ہیں، ہم نے انکار کیا، رسولوں کے اس پیغام کو قبول نہیں کیا، تو جو کافرین ہیں یہ بات بھی انہوں نے بتلائی تھی کہ ان کے اوپر عذاب کا کلمہ ضرور برحق ثابت ہو کر رہے گا۔ تو ہم نے کفر کیا، اس کفر کے نتیجے میں آج ہم سزا بھگتنے کے لیے یہاں آئے، ورنہ تو اگر ہم رسولوں کی بات مانتے، تسلیم کرتے تو کبھی یہ نوبت نہ آتی۔ اب دروازہ جہنم کہیں گے، قیلا، کہا جائے گا ان سے کہ ادخلوا ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں میں سے داخل ہو جاؤ، چلو اپنے اپنے جرم کے مطابق، جس کا جرم جس درجے کا ہے اور جس دروازے سے اسے داخل ہونا ہے، چوروں کا دروازہ الگ، ڈاکوؤں کا الگ، ظالموں کا الگ، زنا کاروں، شرابیوں، تمام کے دروازے الگ الگ، اپنے اپنے دروازوں سے جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اور یہ وہ جہنم ہے جو اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، لہذا خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اب تم اسی جہنم میں رہو گے۔ قرآن حکیم کہتا ہے فبئس مثوی المتکبرین، تکبر کرنے والے ظالموں اور حق کا انکار کرنے والوں کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہنا جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اب یہ ان متکبروں کے لیے ہے جنہوں نے انسانوں کو حقیر سمجھا، ظلم کا نظام قائم کیا، ذات باری تعالیٰ کے مقابلے پر تکبر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا انکار کیا، بڑائی تھی نہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، باب تفاعل سے ہے یہ تکبر، یعنی مصنوعی طور پر اپنے آپ کو بڑا بنایا، تو ان کے لیے یہ ٹھکانہ ہے۔ قرآن حکیم نے دوسرا نقشہ کھینچا کہ وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، اور جو اپنے رب سے ڈرنے والے متقی ہیں، مسلمان ہیں، ایمان لائے، عمل صالح کیا، تقوی اختیار کیا، اللہ کے ڈر سے عدل و انصاف قائم کرنے کی جد و جہد اور کوشش کی، دین خالص کو قائم کرنے کے لیے کردار ادا کیا، ایسے متقی لوگوں کو بھی چلا کر لایا جائے گا جنت کی طرف۔ کوئی جنتی پیچھے رہ نہ جائے، اس لیے انہیں بھی پیچھے سے چلا کر لایا جائے گا کہ کوئی ان کو راستہ معلوم نہیں ہے جنت کا، کوئی ادھر ادھر کہیں رہ جائے، تو ایسا نہیں ہے، ان کو بھی بڑی ترتیب کے ساتھ، اور ان کے بارے میں بھی کہا زمرہ، ان کی بھی جماعتیں ہوں گی، اپنے اپنے اعمال اور اپنے اپنے کردار اور اخلاق کے درجات کے اعتبار سے، تو وہ بھی گروہ در گروہ انسانوں کے جو جنت میں جانے والے ہیں ان کو بھی پیچھے سے چلا کر لے جایا جائے گا تاکہ کوئی آدمی پیچھے نہ رہ جائے۔ حتیٰ اذا جاؤہا، جب یہ جنتی لوگ وہاں جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو ایسی حالت ہوگی کہ دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے، وفتحت ابوابہا، جنت کے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے، واو حالیہ ہے، وقال لہم خزنتہا، اور کہیں گے ان سے جنت کے دروغہ، جیسے ہی وہ وہاں پہنچیں گے گیٹ پر، جنت کے دروازے پر، تو جتنے بھی وہاں چوکیدار ہیں، دروغہ ہیں جنت کے تمام کاموں کے لیے، وہ بیک آواز ان کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ سلامتی کا سب سے اعلیٰ ترین درجہ کہ صحیح سالم جنت تک پہنچ گئے، تو جنت میں تمام لوگوں کی جو ایک دوسرے سے ملاقات پر دعا ہے وہ سلامتی کی ہے، السلام علیکم ہے، تو وہ جنت کے جو دروغہ ہیں وہ کہیں گے کہ سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، طبتم فادخلوہا خالدین، تم لوگ بہت پاکیزہ ہو، صاف ستھرے ہو، دل تمام آلائشوں سے پاک ہے، تم نے عدل و انصاف قائم کیا، اخلاص حاصل کیا، اعلیٰ اخلاق کے حامل بنے، انسانیت کی خدمت کی اور اللہ کے ساتھ مخلصانہ تعلق قائم کیا، تو اس لیے تم پاکیزہ ہو،
فادخلوها خالدین، تم اس جنت میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اب اس جنت سے نکلنا نہیں ہے۔ تو جنتیوں کے لیے، متقین کے لیے جنت میں گروہ در گروہ آمد ہوگی، اور کافروں کے لیے جہنم میں گروہ در گروہ آمد ہوگی۔ مسلمان اور متقی جب جنت میں پہنچیں گے تو وہاں پہنچتے ہی مسلمانوں کا کلمہ یہ ہوگا، الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، سب تعریفیں اسی اللہ کی ہیں جس نے اپنا وعدہ بالکل سچ کر دکھایا۔ ہاں جی، سچا وعدہ کیا تھا کہ تم یہ اعمال کرو گے تو یہ انعام ملے گا، تو اس پر اللہ کی حمد و ثنا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے اپنا وعدہ پورا کر کے ہمیں جنت میں داخل کیا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں زمین کا وارث بنایا، دنیا میں بھی، کہ دنیا میں متقی جماعت یہ غالب آئی، اور وہ مکہ مکرمہ جو کل تک کفر اور شرک کا گڑھ بنا ہوا تھا، اس کا وارث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت کو بنا دیا۔ جی، مدینہ منورہ کی ریاست گرد و پیش کے علاقوں پر اپنی حکمرانی قائم کر چکی، دین خالص پر عمل کے نتیجے میں وہ ضرور زمین کے وارث بنے۔ یہ زمین دنیا کی زمین بھی ہے اور جنت کی زمین بھی ہے، جامع لفظ استعمال کیا ہے جس میں دنیا کی حکمرانی اور خلافت، اس کا بھی وہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمیں اس زمین کا وارث بنایا۔ قرآن حکیم نے دوسری جگہ پر فرعون کے تذکرے میں کہا ہے کہ مستضعفین کو ہم زمین کا وارث بناتے ہیں اور جو متکبرین ہیں ان کو غرق کر دیتے ہیں۔ نتبوأ من الجنت حیث نشاء، ہم جہاں چاہیں جنت میں جگہ بنا سکتے ہیں، جہاں گھومیں پھریں آئیں جائیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ آمریتوں کے دور میں ریاستوں کے اندر ایسی تفریق پیدا کر دی جاتی ہے کہ ایک آدمی ایک علاقے سے دوسری جگہ پر نہیں جا سکتا، ظالمانہ ٹیکسز ہوتے ہیں یا دیگر رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ ہر علاقے کے حکمران طبقے اپنے مفادات کے لیے اپنے علاقے کے انسانوں کو اپنی بھیڑ بکریاں سمجھ کر چرانے کا کام کرتے ہیں کہ کوئی بکری یہاں سے نکل کر دوسرے کے ریوڑ میں شامل نہ ہو جائے۔ تو ریاستوں کی ایسی حد بندی کی جاتی ہے کہ جس سے انسان یرغمال ہو جاتے ہیں، وہ ایک محدود خطے کے اندر رہتے ہیں۔ اب پیچھے بھی قرآن حکیم نے جو صحیح انقلابی جماعت کا کردار ادا کرنے کا تذکرہ کیا ہے کہ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے۔ تو تمام دنیا میں ایک سچا انسان تمام دنیا میں جہاں جی چاہے جائے، عدل و انصاف کے قیام کے لیے جد و جہد اور کوشش کرے، اس کے لیے ریاستوں کے بارڈر بنا کر اس کو باؤنڈ کر دینا کہ اس دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے، تو تاکہ ہر ظالم اور مقتدر طبقوں کی جہنم کے اندر ہی وہ رہے، کوئی اس ریاست کی جہنم میں رہے اور دوسرا دوسری ریاست کی جہنم میں رہے۔ تو یہ آمریتوں کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ جنت جب دنیا بنتی ہے، یا جنت جو حقیقی موت کے بعد انسان کو ملنی ہے، ان جنتوں کا دائرہ ایسا ہے کہ وہاں کی پوری زمین وسیع ہے۔ نتبوأ من الجنت حیث نشاء، گو ہر ایک کا اپنا مکان وہاں جنت میں ہوگا، اپنا دائرہ اور اپنے اس کے مطابق اس کا انعام ہوگا، لیکن آنا جانا کسی دوسرے دوست کے پاس درجات مختلف بھی ہوں تو اس کے لیے کوئی پابندی، کوئی پرمٹ لینے کی، کوئی پاسپورٹ کی، کوئی ویزے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ قرآن کہتا ہے نتبوأ من الجنت حیث نشاء، جہاں ہم چاہیں وہاں ہم چلے جائیں گے۔ اب کہاں صحابہ اکرام مدینہ منورہ سے چلے اور اقصی چین تک پہنچ کر دین کے غلبے کے لیے انہوں نے کردار ادا کیا اور اسی کو اپنا وطن بنا لیا۔ ہندوستان دور دراز پہنچے، ادھر افریقہ اور یورپ کے ساحلوں تک صحابہ تابعین اولیاء اللہ پہنچے۔ نتبوأ من الجنت حیث نشاء، تو دنیا کو جب جنت بنایا تو اس جنت میں جہاں چاہیں ہم پہنچ جائیں۔ حضرت سندھی فرماتے ہیں کہ یہاں مفسرین اس کو صرف جنت اعلیٰ کے لیے خاص کر کے یہاں زمین کے مراد بھی ارض الجنہ لیتے ہیں، تو اسی تک محدود کر دیتے ہیں۔ یہ آیات قرآنیہ کے مفہوم جو عمومی مفہوم ہے
اس کو ایک محدود دائرے میں بند کرنا ہے۔ آیات قرآنیہ تو دراصل اس حقیقت کی نشاندہی کرتی ہیں کہ دنیا میں بھی متقی جماعت جب پوری دنیا میں دین کے غلبے کا خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے نظام قائم کرتی ہے تو دنیا کی زمین پر اس کی حکمرانی کا بھی اعلان ہے۔ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی یہ صورتیں مدینہ منورہ کی ریاست کی تشکیل کی خوشخبری بھی دے رہی ہیں۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، یہ ریاست مدینہ کے جو جنت بنانے کا عمل ہے اس دائرے کے لیے بھی یہ وسیع ہے، اور جو آخرت میں مرنے کے بعد متقین کو جنت ملے گی اس کا تذکرہ بھی ہے۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، تو عمل کرنے والوں کا جو معاوضہ اور اجر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ بہت خوب ہے، بہت اچھا اور بہت عمدہ ہے کہ انہیں زمین کا وارث بنا کر ان کی حکمرانی کا دائرہ وسیع کر دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جنت میں داخل ہو گئے۔ اس سے بڑھ کر صحیح اور سچا انعام کیا ہے؟ تو دنیا میں بالخصوص انہیں اس تمام علاقے کے اندر حکمرانی حاصل ہو جائے گی، اور ارض اللہ واسعہ کے تناظر میں پوری زمین پر انہیں حکمرانی دے کر اس کا وارث بنا دیا جائے گا۔ پھر جنت میں مزید ترقیات اور درجات ہیں، جیسا کہ احادیث میں آیا ہے کہ شروع میں انعامات، ہر طرح کے کھانے پینے باقی چیزیں، اور پھر بتدریج ہر گزرتے دن کے ساتھ ترقیات ان کی ہوتی رہیں گی، یہاں تک کہ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، آپ جنت میں ترقیات کرتے کرتے دیکھیں گے فرشتوں کو کہ وہ عرش الہی کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ وہاں انہوں نے حافی، اصل میں جوتے اتار کر ننگے پاؤں ادب کے ساتھ کسی جگہ آنا، یہ حافی کہتے ہیں۔ حافینا گھیر رہے ہیں من حول العرش، اس کے گردا گرد عرش کے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی حمد و ثنا پڑھ رہے ہیں۔ آپ اس منظر کو دیکھیں گے کہ عرش الہی کے چاروں طرف کس طریقے سے فرشتے طواف کر رہے ہیں ننگے پاؤں، دیوانہ وار، جن کی نقل دنیا میں حرم کعبہ کے اندر مسلمان ادا کرتے ہیں، یہاں بھی ننگے پاؤں دیوانہ وار عاشقان خدا اس کے گھر کا طواف کرتے ہیں۔ تو یہ دراصل اسی عمل کی نقل ہے۔ تو تم دیکھو گے فرشتوں کو کہ وہ حول العرش چکر لگا رہے ہوں گے اور اللہ کی تسبیح اور پاکیزگی بیان کر رہے ہوں گے۔ وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ، اور ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا حق کے ساتھ۔ فرشتے فیصلے سنا رہے ہوں گے، عرش کے درمیان اور انسانوں کے درمیان واسطہ فرشتے ہیں، تو اب ان کے نامہ اعمال اور ان کی ترقیات اور ان کے تمام کاموں کے سر انجام دینے کے لیے حق کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا، اور ان کا استقبال کرتے ہوئے یہ کہا جائے گا مسلمانوں کا کہ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کی ہیں جو رب العالمین ہے، اسی کی حمد و ثنا ہے۔ تو شروع صورت میں بتلایا تھا کہ اللہ نے یہ کتاب نازل کی ہے، اللہ ہی کے لیے دین خالص کا قیام مطلوب و مقصود ہے، اس لیے جو لوگ اس دین خالص کے قیام کی جد و جہد کریں گے وہ ان انعامات الہیہ سے مستفیض ہوں گے، اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین کہیں گے۔ گویا کہ آخری کلمہ بھی ان کا یہ ہوگا، آغاز بھی الحمد سے اور اختتام بھی ان کا الحمد سے۔ جیسے ہی جنت میں داخل ہوں گے تو الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، اور جب تمام انعامات مکمل ہو کر جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں ہوں گے، موت ختم کر دی جائے گی، اس کو ذبح کر دیا جائے گا، تو اور ان سے کہا جائے گا کہ سب اللہ کا شکر ادا کر کے رب العالمین کی حمد و ثنا میں مشغول ہو جاؤ۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ باقی عبادتیں تو اس دنیا میں ساقط ہو جائیں گی، دنیا کے بعد، مرنے کے بعد نماز روزہ وغیرہ فریضے ختم ہو جائیں گے، لیکن ذکر الہی جنت کے اندر بھی جاری رہے گا۔ اور ذکر الہی کی سب سے اہم ترین جو جملہ ہے، ان میں سب سے بڑا ذکر ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ ان کا آپس میں بھی مکالمہ ایک دوسرے کے ساتھ سلام علیکم کا ہوگا،
اور اللہ کا شکر بھی ادا کریں گے الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس صورت میں مختلف زمروں یعنی گروہوں کا تذکرہ ہے، اور مختلف گروہوں کے جو نتائج مرتب ہونے ہیں ان کو بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔